بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے کچھ الائز کے لیے ایک بہت ہی کنسرننگ سی بات ہے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دنیا میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو یہ AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ اب اپاچی ہیلی کاپٹروں کے کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر۔ اگر پچھلے کچھ دنوں کی بات کی جائے تو ڈائریکٹلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 44 دنوں کے اندر 4 اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ کوئی میل فنکشن ہو گیا، ان کو کسی نے شاٹ ڈاؤن نہیں کیا، وہ اپنے انٹرنل کسی پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیریز آف ایکسیڈنٹس تھے جن کو نوٹ کیا گیا ہے، اور ان سیریز آف ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ان اپاچی ہیلی کاپٹر کی جو حفاظت ہے، اس کے دیکھ بھال اور اس کے جو سارے معاملات ہیں، ان کے اوپر بڑے سوالات جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں۔ اور بہت سی کنٹریز جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہیں۔ امریکہ خود سے کر رہا ہے، اس اپاچی ہیلی کاپٹر کا سب سے بڑا آپریٹر ہے۔ میں نے شاید ایک دفعہ دیکھا تھا کہ 800-900 ہیلی کاپٹر اس وقت امریکہ کے پاس یہ موجود ہیں، آپریشنل ہے۔ اسرائیل ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، ایجپٹ ہے، انڈیا ہے، اور بہت سی کنٹریز ہیں جو یہ اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ نام میں نے آپ کو صرف ان کنٹریز کے بتائے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمارے ریجن کے اندر ہی موجود ہیں جو یہ اپاچی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو 44 دنوں کے اندر جب 4 ہیلی کاپٹر ایک ہی قسم کے گر جائیں گے تو پھر آپ کو ڈیپ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ان ہیلی کاپٹرز کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ ان چاروں انسیڈنٹس کے اندر نہ صرف جو پائلٹ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں بلکہ ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی فورٹ کارسن کولوراڈو کے اندر ایک اپاچی ہیلی کاپٹر جو کہ تربیتی پرواز کے اوپر تھا وہ گر کے تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد واشنگٹن کے اندر جو امریکہ کی ریاست ہے واشنگٹن، ایک تو ان کا کیپٹل ہے، ایک امریکہ کی ریاست بھی ہے واشنگٹن، وہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا، اور ان اپاچی ہیلی کاپٹرز کو آپریشنل رکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ کنسرن سامنے آ رہے ہیں۔ اپاچی ہیلی کاپٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا زبردست ہیلی کاپٹر ہے، تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں اس ہیلی کاپٹر کو۔ امریکن ملٹری اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ اب لوگوں نے سوالات کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس اپاچی ہیلی کاپٹر کو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کیا، تبدیل کیا، لیکن بیسیکلی تو یہ 40 سال پرانی ٹیکنالوجی آپ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو ایڈورسریز ہیں جیسا کہ رشیا، وہ یہ نئے اور جدید M28 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کوئی جدید ہیلی کاپٹر نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوالات تو یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ 40 سال پرانے ایک ڈیزائن کے اوپر بیس ہیلی کاپٹر ہے، جبکہ رشین جو ہیں انہوں نے نئے ہیلی کاپٹرز بنانا شروع کر دیے ہیں، چائنیز نے نئے ہیلی کاپٹرز بنانا شروع کر دیے ہیں، اور ابھی تو چائنا کا ایک ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ آلدو ابھی چائنا نے اس کو دنیا کے سامنے آفیشلی ریویل نہیں کیا، لیکن اس کی کچھ تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ بلیک ہاک کی طرح کا یہ ہیلی کاپٹر ہے، اٹیک ہیلی کاپٹر ہے، لیکن پھر بھی چائنیز جو ہے وہ اس طرح کے نئے ہیلی کاپٹرز تیار کر رہے ہیں۔ رشین جو ہیں وہ اس وقت اپنے نئے اور جدید ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ ان کا بھی خیر ہم نے دیکھا کہ یوکرینین نے ان کو بڑا مارا، اور یوکرین کی جنگ کے اندر جہاں پہ یوکرین نے رشیا کے فائٹر جیٹس کو شاٹ ڈاؤن کیا، وہاں پہ ان رشین گن شپ ہیلی کاپٹرز کو بھی یوکرینین نے نشانہ بنایا، اور بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن وہ تو چلو کمبیٹ کے اندر گرے، کمبیٹ کے اندر ان کو کوئی میزائل وغیرہ لگا۔ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے یہ تو نارمل روٹین کی تربیتی پروازوں کے اندر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی امریکہ کے اندر بہت زیادہ کنسرنز پائے جاتے ہیں، اور ان چاروں حادثات کے اوپر جو ہے وہ ابھی انہوں نے انکوائریز وغیرہ بٹھا دی ہوں گی۔ جب کوئی بھی ایک بھی جہاز گرتا ہے تو اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہاز کیوں گرا، ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی۔ تو یہ تو 4 واقعات جو ہیں صرف آپ کہہ لیں کہ 1.5 مہینے کے اندر ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت جو مین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان اپاچی ہیلی کاپٹرز کی حالت کے اوپر ہے۔ ان کی حالت اس وقت کس طرح کی ہے، کیا یہ کوئی بہت زیادہ پرانے تو نہیں ہوگے، ان کا جو مینٹیننس کا معیار ہے وہ کس قسم کا ہے، یا ان ہیلی کاپٹرز کو جو کرو مینٹین رکھتا ہے اس کی تربیت میں تو کوئی پرابلمز نہیں آ رہی، جو انجینئرز ہیں یا دوسرا جو کرو ہوتا ہے جو ان ہیلی کاپٹرز کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کی ٹریننگ کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت پروب کی جا رہی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان 4 انسیڈنٹس کے اندر نہ صرف پائلٹ زخمی ہوئے ہیں بلکہ کچھ کی تو ہلاکتیں بھی ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور مسئلہ خاص طور پہ بیسیکلی بوئنگ کمپنی کے لیے بنا ہوا ہے۔ بوئنگ کمپنی کے ویسے ہی آج کل حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ بوئنگ کمپنی کے جو کمرشل جہاز ہیں ان کی بڑی عجیب خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، بلکہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو کئی پیسنجرز نے بوئنگ جہاز کے اوپر سفر کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ امریکہ کی ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بوئنگ جہاز میں دروازہ ہی اڑ گیا، اور شاید اس کے اندر کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس وقت بوئنگ کے اوپر جو حالات ہیں وہ بڑے برے ہوئے ہیں۔ پھر یہ 4 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ صرف 1.5 مہینے کے اندر گر گئے۔ تو سب سے زیادہ جو اس وقت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے وہ بوئنگ کمپنی ہے۔ خیر امریکن ملٹری اپنی بھی چیزیں دیکھ رہی ہے، کرو کی ٹریننگ کو دیکھ رہی ہے،
اوور آل ان کی مینٹیننس کے حوالے سے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. ان ہیلی کاپٹرز کی اوور آل جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے, لیکن بوئنگ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے فیوچر اٹیک ریکانیسنس ایئر کرافٹ جو اس نے بیسیکلی 2 کمپنیز کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا, 2 کمپنیز کو اس نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا, ایک بیل کمپنی تھی اور دوسری سیکورسکی تھی, جنہوں نے یہ اپنے پروٹوٹائپس جو ہیں اس فارا پروگرام کے انڈر امریکن آرمی کو بنا کے دیے. لیکن امریکن آرمی نے کیا کیا کہ امریکن آرمی نے وہ پروگرام ہی کینسل کر دیا, اور اس سے کیا ہوا کہ سب کو یہ پتہ لگ گیا کہ امریکن آرمی اپنے پرانے ہیلی کاپٹرز کو جو ہے وہ اب لمبا چلانا چاہتی ہے, ان کے اندر کو خاص انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہتی. کیونکہ یوکرین کے اندر جب امریکنز نے رشین ہیلی کاپٹرز کا حال دیکھا, کس طرح سے یوکرینینز ان کو جو ہے وہ ایون اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے سے شاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو امریکہ نے اپنا یہ اتنا بڑا پروگرام فارا کا جو تھا اس کو کینسل کر دیا. سیکورسکی کمپنی نے بھی اپنا ایک پروٹوٹائپ بنایا ہوا تھا, بیل کمپنی نے بھی اپنا ایک پروٹوٹائپ بنایا ہوا تھا, دونوں پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گئے. تو الٹیمیٹلی کیا ہونا تھا کہ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر کا پروگرام ہے اس نے آگے چلنا تھا, اس نے زیادہ دیر تک چلنا تھا, تو اب اس کے اندر یہ ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی امریکنز کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ جو اتنا مہنگا پروجیکٹ انہوں نے شروع کروایا, 2 پروٹوٹائپ بنوائے, محنت کی, ٹائم لگایا, وہ پروگرام انہوں نے کینسل کیا, اور ساتھ ہی جو ہے یہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے. ان ایکسیڈنٹ سے پہلے امریکہ کی آرمی نے ان اپاچی ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ کے اندر کچھ الیکٹریکل پاور جنریٹرز کی جو پرابلمز تھیں ان کا ضرور ایڈمٹ کیا تھا, لیکن امریکن آرمی کا کہنا ہے کہ یہ جو الیکٹریکل پاور جنریٹرز کی جو پرابلمز تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے یہ 4 ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ الگ الگ انسیڈنٹس کے اندر گر جائیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. بہرحال اس وقت وہ اس کی پروب جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن امریکن جو ہیں ان کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے کینسل کیا, اور اس کے بعد جو ان کا مین سٹے والا جو ہیلی کاپٹر تھا, گن شپ ہیلی کاپٹر تھا, اس میں پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے جتنے پنگے ہیں, امریکہ تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا اتنا امپورٹنٹ ویپن سسٹم جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا جائے. کوئی بھی ایسی اس کے اندر پرابلم آ جائے جس کی وجہ سے پورے کا پورا فلیٹ جو ہے 800-900 ہیلی کاپٹرز کا اس کو گراؤنڈ کرنا پڑ جائے, تو امریکن آرمی جو ہے وہ تو ہینڈی کیپ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اس وقت امریکنز کے لیے کہ ان ایکسیڈنٹس کو پروب کیا جائے, اس کے بعد پھر ان ہیلی کاپٹرز کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے, ان کے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بوئنگ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو خیر یہ ایک اپڈیٹ تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.